برادران ذی وقار، مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، ارباب علم و دانش اور امت مسلمہ کے غیور نوجوان ساتھیوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کی تو ہدایت پا جاؤ گے، ان میں سے کسی ایک کے راستے پر چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلح امامت پر کھڑا ہونے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست، یار غار، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر اور صدیقۃ العائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ، خلیفۃ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ہم چند پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں مسلسل خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر اور ان کے کارہائے نمایاں پر جہاں ہم نظر ڈالتے ہیں، وہاں تاریخ کی بے لوث شخصیت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بخار کی کشش نے اس طرح لپیٹ میں لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تک نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ جاؤ اور ابو بکر سے جا کر کہو کہ امت کی امامت کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر کھڑا ہو کر امت کی امامت کرے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، وہ آپ کی غیر موجودگی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ نماز مکمل نہیں کروا سکیں گے، آپ بہتر ہے کہ عمر بن خطاب سے کہیں وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اس مسئلے کے اوپر دوسرا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں موجود ہیں، حجرہ عائشہ میں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت میں قدر افاقہ پایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو بکر نے مسلح سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا، ابو بکر تم مسلح پر کھڑے رہو۔ گویا ابو بکر کائنات کے امام کا امام ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دائیں آ کر بیٹھ گئے اور امت کی امامت فرمائی، اور یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور خلیفۃ بلا فصل کا اگر کوئی مستحق ہے اور کوئی صحیح جانشین ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ تعلق رہا۔ شام، یمن، باہر کے ممالک میں جا کر تجارت کرتے اور وہاں سے سامان لاتے، مکے میں تجارت کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر یمن میں تھے، واپس آئے تو لوگوں نے کہا، تجھے پتا ہے وہ عبداللہ کے یتیم عبد المطلب کے پوتے نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے۔
وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہہ رہا ہے، تجھے اس بارے میں علم ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لاتے ہیں، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی صفائی کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں سب سے پہلے آدمی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن قربان جائیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محاصرات تنگ کرنے شروع کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، مجھے نبی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے، حضور کے اوپر جو ہے گرد و غبار پھینکا گیا، حضور کے جو ہے سر کے اوپر اوجری ڈالی گئی، راستے بند کر دیے گئے، قطع تعلقی کر دی گئی، جو ہے بیت اللہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم شروع ہوا۔ کسی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور تجھے پتہ ہے وہ تیرا ساتھی جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اس کو تو کعبے کے اندر تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ شیر نر کی طرح ابو بکر آگے بڑھے اور آ کر حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر کہا، لوگوں تم اس کو تکلیف پہنچاتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تم اس کو نقصان پہنچاتے ہو جو کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، تم اس کو تکلیف دیتے ہو جس نے تمہیں ان 313 سے ہٹا کر ایک رب کی عبادت کے لیے کھڑا کیا ہے۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت سیدنا ابو بکر پر وار کیے، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا اب تو یہ مر گیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ چند محبین نے اٹھایا اور گھر میں لے کر گئے، ہوش آیا تو یہ نہیں کہا کہ مجھے مار دیا گیا، مجھے تکلیف پہنچائی گئی، میرے لیے مرہم پٹی کا انتظام کیا جائے، کہا یہ تو کوئی بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ یہ عشق تھا صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، صحیح صحیح بدیاں غلام جنا دے، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو۔ جو عشق کرتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں دیکھتے، جو عشق کرتے ہیں وہ خسارہ نہیں دیکھتے، جو عشق کرتے ہیں وہ جان کا نقصان نہیں دیکھتے، جو عشق کرتے ہیں وہ مال کا نقصان نہیں دیکھتے، جو عشق کرتے ہیں وہ پھر وفا کر جاتے ہیں، پھر نقصان اور خسارہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جو قریب کے لوگ تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری، اپنی ماں سے کہا، اماں پانی کا گھونٹ جب تک نہیں پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا، الحمدللہ فداکا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہجرت کا موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا غار میں چلے گئے، غار کی صفائی کی، اپنی پگڑی پھاڑ کر غار سور کے سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ باقی بچا، اپنی ایڑی رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سو رہے ہیں، ایڑی پر سانپ نے کاٹا، زہر کی وجہ سے حضرت ابو بکر کے جو ہے آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر آ کر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر پوچھا، بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے کاٹا۔ دنیا کی اندر دو عظیم راتیں ہیں،
ایک وہ رات کہ جس رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے جو ہے مکہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ سے اٹھایا اور معراج کے لیے اٹھایا۔ حضور سو رہے تھے، جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جا کر کہو حضور کو اٹھاؤ۔ کہا یا رسول اللہ نام بلاؤں؟ کہا نام تو میں لینا پسند نہیں کرتا، جبرائیل تو کون ہوتا ہے نام بلانے والا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاؤں پکڑ کر؟ کہا نہیں، یہ جو تیرے کافوری لب ہے نا جبرائیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے بوسہ دے، اور بوسے کے جنبش کی وجہ سے جب اٹھ جائیں تو کہیں اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ ایک یہ عظیم رات ہے۔ دوسری عظیم رات وہ ہے کہ جس رات ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پر تشریف لائے۔ ابو بکر اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، چلو چلتے ہیں۔ تو یہ خوش قسمتی ابو بکر کے ذمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن، اپنا تھوک مبارک انگلی سے لگایا اور ابو بکر کی ایڑی کے اوپر لگایا۔ ابو بکر فرماتے ہیں کبھی درد ہوا ہی نہیں ہو جیسے۔ چنانچہ وہاں سے 3 دن کے بعد سفر کیا۔ ابو بکر کا گھرانہ بھی بے مثال ہے۔ ابو بکر کی بیٹی اسما اور اماں عائشہ اور حضرت عبداللہ، 3 لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پر اسلام کیا۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر نے بہت بعد میں جا کر کلمہ پڑھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے بعد سفر کیا۔ مکے کے اندر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے۔ ہر روز مکے کی سرحد پر ذوالحلیفہ پر لوگ کھڑے ہوتے، آ کے دیکھتے، شام کو واپس چلے جاتے۔ ایک دن جو ہے دن ڈھلا اور سورج نے اپنا جو ہے اپنی جو ہے وہ کشش دکھائی، تو لوگ دھوپ کی وجہ سے واپس جانے لگے۔ دور کوئی لوگ نظر آئے۔ ایک شخص نے کہا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوں، لیکن مکے والوں نے رسول اللہ کو ابھی دیکھا ہوا نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو لوگوں نے پہچانا کہ یہ تو وہی ہے جو تجارت کے لیے آیا جایا کرتا تھا، لیکن ساتھ میں کون ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دھوپ پڑی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے سایہ کیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 14 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی جگہ پر تشریف فرما ہوئے، پھر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور پھر مدینہ المنورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو کفار نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محاصرات تنگ کرنا شروع کر دیے تھے۔ ابو سفیان تجارت کے لیے باہر گیا ہوا تھا، اس نے واپس مدینے میں انٹر ہونا چاہا۔ صحابہ کی تعداد اس وقت بڑھ چکی تھی، صحابہ نے اس کے ساتھ مزاحمت کی اور مکے کے اندر آنے نہیں دیا۔ ابو سفیان مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ ابو سفیان نے مکے میں خط بھیجا کہ ہمارے اوپر تو مسلمانوں نے دعویٰ بول دیا ہے۔ 1000 سپاہی 100 گھوڑے مکہ سے روانہ کیے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کیا، کہا جان لو اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہے، یہ طاقت کے نشے میں، یہ سرداری کے نشے میں، یہ مال کے نشے میں، آگے بڑھو۔ آج ان کو دیکھتے ہیں یہ کس طرح ہم پر وار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوش بھری تقریر کی اور کہا یا رسول اللہ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہوں۔ اور انصار صحابہ میں سے سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، کہا یا رسول اللہ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اذهب ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جا تو اور تیرا رب لڑو، جب جیت جاؤ گے تو ہمیں بتانا، ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ نہیں یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں، آپ کے حکم پر سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا دائیں طرف حضرت سیدنا ابو بکر کو دیا اور بائیں طرف سیدنا علی ابن ابی طالب کو کھڑا کیا
اور جا کر بدر میں پہنچے۔ اسلام کی پہلی جنگ تھی، یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں بھائی بھائی کے سامنے تھا، جس میں باپ بیٹے کے سامنے تھا، جس میں رشتہ دار آمنے سامنے تھے، بھائی نے بھائی پر تلوار تانی ہوئی تھی، بیٹے نے باپ پر تلوار تانی ہوئی تھی۔ یہاں سے 313 نہتے تلواریں زنگ آلودہ ٹوٹی ہوئی تلواریں 1000 کے لشکر نے آ کر جب وار کیا تو ان 313 نے ان کے پاؤں میدان سے اکھاڑ دیے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل مارا گیا اور کفار کے پاؤں اکھڑ گئے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ دو موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی، ایک بدر کی جنگ، دوسرے احد کی جنگ۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان آپ کو پتہ ہے جب بدر میں ہم آمنے سامنے ہوئے تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، اگر یہ موقع مجھے مل گیا ہوتا رائی کے دانے کے برابر ہچکچاہٹ نہ کرتا کہ بیٹا تیری گردن سے جو ہے تیرے دھڑ سے گردن الگ کر دیتا۔ تو نے باپ سمجھ کے تلوار پیچھے کی، بیٹا سمجھ کے میں پیچھے نہ کرتا، اس لیے کہ تو کفار کے ساتھ تھا، اسلام کے مخالف لڑ رہا تھا۔ جنگ احد میں جب جنگ ہوئی دوسری جنگ تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن نے آواز دی ہے کوئی ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی، تلوار کھینچ کر ایسے باہر دوڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکڑا، کہا ابو بکر آپ نہیں جانا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کو سبق سکھاتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف کیسے جو ہے للکارا جاتا ہے۔ اپنا جان ابو بکر نے دی، اپنا مال ابو بکر نے دیا، اپنی بیٹی رسول اللہ کی خدمت میں ابو بکر نے دی، اپنا گھر ابو بکر نے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا سب کے حق ادا کر دیے، ابو بکر تیرا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ما ترکتا ابا عمر یا ما خلفتا یا عمر، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما ترکت لاہلی ابا بکر، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی کپڑے بھی اتار کے دے دیے، ٹاٹ ببول کے کانٹوں سے پہنا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آتے ہیں، جبرائیل کو بھی دیکھا کہ حضور نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جبرائیل یہ کیا کیا ہوا؟ کہا میں نے نہیں، آسمان پر سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اس لیے کہ آج ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ تھا کوئی ایسا دنیا کے اندر؟ اور جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کو پوچھو تو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ابو بکر اللہ نے سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے اللہ نے آپ اس حال میں اپنے رب سے راضی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ حیثیت کہ جس کو اللہ یہ پوچھے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یا رسول اللہ ہم جانیں دے دیں گے، ہم ماتھے پر شکن نہیں لائیں گے، ہم جس حال میں ہمیں رب رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ سب کچھ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے نبی پر ابو بکر نے قربان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور سخ میں مدینہ منورہ میں ایک وادی ہے، وادی سخ، اس میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھا کے ابو بکر گھر چلے گئے سخ میں، صبح پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر گئے، چلے گئے، واپس آئے، مدینے کے اندر سناٹا چھایا ہوا، صحابہ درد میں، صحابہ غم میں چور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر اٹھائی اور ماتھے پر بوسہ دے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ آپ پر دو موتیں کبھی نہیں لا سکتا، زندگی بھی بے مثال جی کر چلے گئے ہو، دنیا سے گئے ہو تو موت بھی بے مثال آئی ہے۔ یا رسول اللہ موت بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی، اس لیے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہوتا ہے، جو ہے موت کی جو ہے سختیوں کی وجہ سے رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا چاند کی طرح نکھر رہا تھا۔ باہر آئے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے نکلے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے کوئی خبردار یہ بات کہتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی میں اٹھیں گے، یہودیوں سے عیسائیوں سے جیش اسامہ کو روانہ کریں گے، ہمارے ساتھ جنگ لڑیں گے، کوئی خبردار یہ بات نہ کہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ممبر پر چڑھے اور کہا لوگوں بیٹھ جاؤ، ابوبکر نے کہا نہیں، عمر نے کہا نہیں بیٹھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر نے تقریر شروع کی اور قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ لوگوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معبود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ نفع نقصان سے پاک، موت سے پاک، وہ ہمیشہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ آیات حضرت ابوبکر نے پڑھی تو مجھے یوں لگا یہ اب بھی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں کہ عمر نے جب یہ بات سنی تو غم کتاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ امت کو اس علم میں سنبھالنے والا حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم خود اندازہ لگائیں جب اتنا بڑا آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کی عمارت کے لیے، اس کے مسند کے لیے جنگ ہو سکتی تھی، لیکن اب حضرت ابوبکر نے ایسی مصلحت کے ساتھ یہ معاملہ نپٹایا کہ دنیا کے اندر اختلاف کی رمق باقی نہ رکھی، خلیفہ بنے۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جیش اسامہ تھا اس کو روانہ کرنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے صحابہ نے کہا جو قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لائے تھے، حضور کے انتقال کی خبر سن کر وہ اسلام سے پھر گئے، زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اور کفار نے محاصرے تنگ کیے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح موقع تلاش کر کے دارالخلافہ مدینہ پر حملہ کریں، آپ جیش اسامہ کو روانہ نہ کریں۔ حضرت سیدنا ابوبکر نے یہ بات سنی، غصے میں آئے، کہا ینقص الدین وان الحی، ابوبکر کی پنڈلیوں کو کتے پکڑے یہ گوارا ہے، دین کے اندر رائی کے دانے کے برابر ابوبکر تخفیف نہیں کر سکتا۔ میں کون ہوتا ہوں کہ جس جو ہے لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کرنے کے لیے کہا تھا، پھر فرمایا صحابہ نے اگر کرنا ہی ہے تو جو ہے اسامہ بن زید 17 سال کی عمر کا ہے، آپ کسی بڑے تجربہ کار صحابہ کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوش میں، حضرت ابوبکر نے فرمایا ہوش میں ہو، تمہیں پتہ ہے یہ کون سی بات کر رہے ہو؟ اس کو امیر اسامہ بن زید کو رسول اللہ نے مقرر کیا تھا، کیا معاذ اللہ تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا یہ لشکر روانہ ہوگا، اس لشکر کا امیر اسامہ بن زید ہوگا، اسامہ لشکر کو تیار کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مہار پوڑی حضرت اسامہ بن زید کے اونٹ کی اور ذوالخلیفہ تک پیادل چلے۔ حضرت اسامہ بن زید نے کئی مرتبہ کہا امیر المومنین آپ اونٹ پر چڑھ جائیں یا مجھے بھی نیچے اترنے کی اجازت دیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہ میں اونٹ سے اتروں گا نہ تم نیچے اترو گے۔ جب ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچے اور لوگوں سے کہا اے مسلمانوں میری چند باتیں یاد رکھو، اللہ کے لیے لڑنا ہے، جنگ کے اندر کسی کا اعضاء نہیں کاٹنا، بازو نہیں کاٹنا، ٹانگ کاٹ کے نہیں چھوڑ دینا، پھلدار درخت نہیں کاٹنا، بوڑھوں پر وار نہیں کرنا، مال غصب نہیں کرنا، لوٹ مار نہیں کرنا، بچوں پر وار نہیں کرنا، عورتوں کو نہیں ستانا، حتیٰ کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ تعلیم دے کر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ روانہ کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کے اندر زکوٰۃ کے مسئلے کو عروج پر لایا گیا۔ دیکھو ہم صاحب نصاب لوگ
اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جو مالدار ہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قبر میں ان کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اپنا پونچھ ان کے سر پر مارے گا، 70 ہاتھ انسان زمین میں دسے گا، پھر وہ اس کو اپنی منہ کے ساتھ پکڑ کر باہر کھینچ کر نکالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ مال کی حرص سے بچا، اور اے اللہ زیادہ غربت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ طوالت والی عمر سے اور اذیت والی عمر سے ہماری حفاظت فرما۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مال کی حرص انسان کو حرام و حلال کی تمیز بلا دیتی ہے، مال کی حرص انسان کو حق باطل کی پہچان کرنا چھڑوا دیتی ہے، مال کی حرص انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیوں بنا، مخالفتیں کیوں ہوئی، مکے سے مدینے کی ہجرت پر مجبور کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ مکے والے کہہ رہے تھے ہم سردار ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہم پیسے والے ہیں، یہ عبداللہ کا یتیم، یہ ابو طالب کا پوتا یتیم، یہ غریب، نبوت اس کو ملنی تھی، ہم میں سے سرداروں کو نبوت ملتی، ہم میں سے مالداروں کو نبوت ملتی، تو مانتے کہ یہ نبی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نبی بن گیا؟ نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ فائنینشلی کوئی اتنا مضبوط ہے، نہ برادری ہے، نہ جانثار ہیں، نہ کوئی اور ساتھ دینے والا ہے، نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نشر و اشاعت کی تو دنیا نے دیکھا 313 ایک طرف ہیں اور 700 ایک طرف ہیں، دنیا نے دیکھا 60,000 ایک طرف ہیں، 60 ایک طرف ہیں۔ دنیا نے ایسے تاریخ رقم کی کہ نہتوں نے پیسے والوں پر، مال والوں پر، تلواروں والوں پر، ہتھیاروں والوں پر شکستیں دے کے دین کے علم کو بلند کر کے دکھایا اور فرمایا جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نیچے رہیں گے، اللہ کی اتباع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، کبھی شکست نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ زکوٰۃ کا مسئلہ چلا تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، یا امیر المومنین چھوڑ دیجئے چند دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور کہا اچھا تم ان باتوں کے لیے مجھے روک رہے ہو کہ جن کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے جن چیزوں کا فرضیت کا حکم نافذ کیا میں اس کے اوپر نرمی کروں، تم بیٹھتے ہو تو بیٹھے رہو، میں اکیلے ان لوگوں سے جنگ کروں گا، تب تک جنگ کروں گا جب تک کہ میں اللہ کے دین کو نافذ نہ کر دوں۔ تبوک کے موقع پر لڑنے والے صحابہ، بدر کے موقع پر لڑنے والے صحابہ، احد میں لڑنے والے صحابہ، یرموک میں لڑنے والے صحابہ، فتح مکہ پر لڑنے والے صحابہ آگے بڑھے، حضرت سیدنا ابوبکر کے ساتھ جنگ کی اور جنگ کر کے تب تک جنگ کی جب تک کہ زکوٰۃ کے حکم کو مدینۃ المنورہ میں نافذ نہ کیا ہو۔ ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کی طرف کہ آپ یہ زکوٰۃ کے موقف کو ختم کریں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ کون خالد بن ولید؟ جن کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار۔ ان لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ خالد بن ولید آ رہا ہے تو ان لوگوں نے پیغام بھیجا خالد بن ولید ادھر نہ آئے۔ سوچو ایک طرف پورا کنبہ، ایک طرف اکیلا شخص، کیا چیز تھی کفار کے سینوں میں لرزانے والی، کیا چیز تھی کافروں کے دل میں خوف ڈالنے والی؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ لوگ تھے جب گزرتے تھے تو کافروں کے دلوں میں روب ڈالتے تھے، رحماء بینہم، جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ان کے اندر محبت ہوتی تھی، ان کے اندر اختلاف نہیں تھا، ان کے اندر کوئی بغض نہیں تھا، ان کے اندر کوئی ایک دوسرے کے لیے کوئی دل کے اندر بات نہیں تھی۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، یہ جو خلیفۃ بلا فصل ہیں حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشترکہ امت اس کے اوپر اتفاق رکھتی ہے کہ خلیفہ بلا فصل صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خلفائے راشدین کا ہر خلیفہ
نبی علیہ السلام کا جانشین ہے، معیاری ہے، لیکن ابو بکر کے بعد عمر ہے، عمر کے بعد عثمان ہے، اور عثمان کے بعد علی ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم اگر یہ سمجھیں گے کہ ان تینوں نے معاذ اللہ جو ہے، جس طرح ایک طبقہ ہمارا کہتا ہے کہ غصب کر کے خلافت کو چھین لیا گیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو غصب کیا اور خلیفہ بلا فضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان عقل کے اندھوں کو کوئی یہ پوچھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 14 نمازوں کے لیے ابو بکر کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا تو کیا اس وقت حسن، حسین، علی، عباس جو ہے، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی اور عمر بن علی، یہ کہاں تھے؟ پیچھے تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے۔ جب ابو بکر کی بیعت کی علی نے کی، 3 دن بعد حضرت علی نے بیعت کی، حضرت عثمان جو ہے حضرت حسن نے بیعت کی، حسین نے بیعت کی، حضرت عباس نے بیعت کی، 5 بھائیوں نے بیعت کی۔ ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ بنے، سب خزاجاد گھرانہ رسول نے حضرت عمر کی خلافت کی بیعت کی، عثمان کی خلافت کی بیعت گھرانہ نبی نے سب نے مل کر کی، حتیٰ کہ جب حضرت عثمان کو شہید کیا جانے لگا تو حضرت علی نے اب اپنے بیٹے حسن حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے رکھا کہ کوئی حضرت عثمان کو کوئی جو ہے بلغائی نقصان نہ دے دے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے اندر اختلاف ہے؟ صحابہ کے اندر اختلاف نہیں ہے، ہمیں جھوٹ بولا گیا، تاریخ دانوں نے دجل کیا ہے، تاریخ دانوں نے کذب کیا ہے، انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا بہتان صحابہ پر لایا ہے، اور یہ بہتان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگایا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سارے صحابہ معیار حق ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی ایک ہیں، اور خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت خلفائے راشدین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔